کی ذات کو بھی مانو اور اس کی بات کو بھی مانو. یہ ہے اس رسول کا مقام و مرتبہ، ماننے کا صحیح تقاضا. آؤ میرے عزیزو، ہم اس موقع کی مناسبت سے اسی بات کو مد نظر رکھیں اور اپنی زندگیوں میں چینج لائیں، تبدیلی پیدا کریں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہمیں مقام رسول، ذکر رسول سننے کو بہت ملے گا، لیکن اصل بات جو ہے، جو ہمارے کرنے کا کام ہے، دیکھو نا جو مقام دیا اللہ نے وہ تو آپ کو ملا ہوا ہے. اور کوئی اس کو بیان کرے نہ بیان کرے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول پاک کی عظمت و شان صرف ہمارے تذکروں سے بلند نہیں ہو جاتی. ہمارا فائدہ ہے کہ ہمیں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن دوسرا پہلو بالکل اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا کہ آپ کے اس مقام و مرتبے کا تقاضا کیا ہے، اس کو بیان ہی نہ کیا جائے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس رسول پر ایمان بھی رکھو اور ان کی اتباع بھی کرو. عقیدہ جو وہ بتائیں، عبادات جو وہ بتائیں، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے انہوں نے بتایا، رمضان آئے روزے رمضان کیسے گزارنا ہے جیسے انہوں نے بتایا، ساری زندگی کیسے گزارنی ہے جیسے انہوں نے بتایا. دکان پہ بیٹھے ہیں، روزی روٹی کما رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کیسے کرنی ہے جیسے انہوں نے بتایا. رزق حلال کون سا ہوگا جو انہوں نے بتایا. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک مکمل زندگی. واتبعوا، اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم سارے کے سارے انہی کی اتباع کرو. جب یہ کرو گے نا لعلکم تہتدون، تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے. وہ جو تم سوال کرتے ہو نا، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ کہتا ہے یہ کام دو کر لو. رسول پر ایمان، اور رسول ہی بتا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کی تابعداری. اللہ سبحانہ و تعالی اس پیغام کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں سرفروغ ہوں.